بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله كما هو أهله الحمد لله الذي أنا في توحده ولنا في تفرد وجل في سلطانه وعظم في ألقامه وأحاط بكل شيء علما وهو في مقامه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه وسفيره ومحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأولين والآخرين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرض اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة الله على أشيائهم وأتباعهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. سلسلہ گفتگو سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات جس میں رب نے متقین کی صفات ہے. ہم اپنی گفتگو کے سلسلے میں یہاں پہنچے تھے کہ متقین کی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کل عرض کیا تھا غیب ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. غیب یعنی جس کو آنکھ نہ دیکھ سکے لیکن دل اور انسان کی عقل درک کر سکے. اور میں نے کہا تھا آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی کا امکان ہے لیکن عقل کی درد میں یا عقل کی دید میں غلطی نہیں ہو سکتی اور نہ دل کی آنکھ میں غلطی ہو سکتی. اور غیب کا سب سے بڑا مصداق آج کے دور میں ہمارے زمانے کے امام حضرت زہرا حضرت وکیلۃ اللہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو غیب میں سارے اصول دین ہیں. چونکہ پروردگار بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، دل سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی مصداق ہے غیب ہے. نبی کو بھی ہم نے دیکھا نہیں، پڑھا ہے، سمجھا ہے، دلیل سے قائل ہوئے ہیں، بس وہ بھی غیب کا مصداق ہے. ہم نے کسی امام کو نہیں دیکھا، ہاں ان کے ہونے پر دلیلیں ہیں جنہیں ہم اپنی عقل اور دل سے سمجھتے ہیں.
وہ بھی غائب میں آ گئے. فرشتوں کا ذکر ہے, ہم نے کوئی فرشتہ نہیں دیکھا, ان پر بھی دلیل ہے. قیامت کا ذکر ہے, جنت اور جہنم کا ذکر ہے. یعنی سارا اصول دین اس یؤمنون بالغیب میں ہے, سارے اصول دین. تو بس یؤمنون بالغیب سے مراد جو دین کے اصولوں پہ ایمان رکھتا ہے, یہ اس کے تقویٰ کی نشانی ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ یہاں یؤمنون بالغیب کے اندر پھر ایمان کے بھی درجے ہیں, اور آخری درجہ عرض کیا تھا وہ یقین کا ہے. ہم سب کا ہدف یقین تک پہنچنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کی, کیونکہ جب تک انسان یقین پر نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بشک وہ اہل عبادت ہو, اہل عزاداری ہو, اہل زیارت ہو, یہ بات میں اور آپ بھی سمجھتے ہیں. انسان کے اندر اس وقت تبدیلی ہوتی ہے جب وہ مقام یقین تک پہنچتا ہے. اسی لیے ہمارے ائمہ نے بارہا ہم سے معرفت مانگی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو, رسول کی معرفت حاصل کرو, امام کی معرفت حاصل کرو. یعنی آج بھی ہم سب کا فریضہ جو ہے وہ امام کی معرفت ہے. اور یہ جو حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں سب اس کو پڑھتے ہیں, اور آپ نے بھی سینکڑوں بار سنا پڑھا کہ یہ جو سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا بیتتن جاہلیہ. یہ وہ رسول اکرم کا فرمان ہے جو بارہا بیان ہوتا ہے. کیا مطلب کہ جو شخص اس عالم میں مر جائے کہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا, یعنی اپنے زمانے کی حجت پہ یقین نہیں رکھتا, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ مرے گا, نہیں. جب سرکار کی زبان سے جاہلیت آئے اس سے مراد اسلام سے پہلے والی موت. بلکہ ایک اور حدیث میں میرے مولا نے اس کو واضح انداز سے بیان کیا کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا, جتنا بڑا نمازی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو, ماتا یہودیاں, ماتا نصرانیاں, مشرکن, کافرن, لیسا بمسلم. یعنی آج کے دور میں اگر مہدی کی معرفت نہیں ہے, وہ یہودی مر سکتا ہے, وہ نصرانی مر سکتا ہے, وہ کافر اور مشرک کی موت مر سکتا ہے, اسلام پہ نہیں مر سکتا. ہم سے عزیزان گرامی, ہمارا فریضہ ہے معرفت پیدا کرنا. معرفت کے اسباب مہیا ہیں, علم کے ذرائع موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, علماء موجود ہیں. صرف ارادہ معرفت کا, صرف ارادہ معرفت. خدا خود راستے کھولتا ہے, ان لوگوں سے خود ہی ملا دے گا جو تجھے درس معرفت ہے. دنیا کو اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ تم نے جو ارادہ کیا اس تک پہنچا ہے. مجھے آپ خود بتائیں, یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس طریقے سے کہ تو بچپن میں جو سوچتا تھا بلاخر 50, 60, 70, 80% تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. اللہ راستے کھولتا ہے. خدا تیری مانگ اور طلب کو دیکھتا ہے. تو مانگ اور طلب کو اپنے اندر پیدا کر, حرکت تیری طرف سے, برکت اس کی طرف سے. خود خدا نے قرآن میں کہا لیس للانسان الا ما سعی. انسان تو کوشش تو کوشش کر, باقی کام میرا ہے, تو ہمت کر, تو کوشش کر. ایک اور جگہ پہ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا. یہ جو کہتے ہیں تقدیریں خدا بناتا ہے, نہیں. خدا کہتا ہے کسی قوم کی تقدیر میں نہیں بناتا, تقدیر تو خود بناتا ہے. تو حرکت کر, میں تیری تقدیر بنانا شروع کر. تقدیر انسان خود بناتا ہے. تو ہمت کر. معرفت کے ذرائع کھلے ہیں میرے عزیزوں. یقین پیدا کرنا ہے. اسی موبائل, اسی نیٹ پر میں اپنے جوان بچوں, بھائیوں کو, بہنوں کو مخاطب ہوں
یہ جو موبائل 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کرے اس موبائل کے ساتھ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب ہو۔ اس موبائل کو 1 گھنٹے کے لیے اپنے مولا کے لیے وقف کر دیا، کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ مولا آپ پر جان قربان، سب کچھ قربان، 1 گھنٹہ موبائل کا بھی قربان کرنا، 1 گھنٹہ موبائل کا، ورنہ جان قربان کرنے والے تو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ کربلا انہیں نصیب ہوئی جنہوں نے ارادہ کیا تھا سب کچھ قربان کرنے کا، ورنہ میرے مولا جب چلے تھے کربلا کی طرف، راستے میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ موتی، بڑا مشہور واقعہ ہے، راستے میں وہ شخص ملا جب یہ کارواں چل رہا تھا۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہ ہمارے آج کے دور کی کہانی ہے۔ انسان زمانے بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتے، انسان تو وہی کچھ ہے۔ مولا حسین کا کارواں جا رہا ہے، عبداللہ موتی جس کا ماشاءاللہ کاروبار، زمینیں، جانور، وہ کھڑا راستے میں، اسے پتا تھا کہ قافلہ حسینی آ رہا ہے، راستے میں کھڑا اور مولا کو روکا۔ اس نے کہا فرزند رسول، آپ کا محب، آپ کا جان قربان، بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، لیکن میری ایک حاجت ہے، آپ میری حاجت پوری کریں۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ مولا نے کہا کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا ویسے تو ماشاءاللہ کاروبار بڑا اچھا ہے، زمینیں بڑی اچھی ہیں، جانوروں کا کام بڑا اچھا ہے، ایک کنواں ایسا ہے کہ جس کا پانی اچھا نہیں، آپ تشریف لے آئے، آپ کے قدم مبارک، کچھ دعا کریں کہ میرے اس کنویں کا پانی اچھا ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا، شیعہ ہے، محب ہے، یہ نہیں سمجھ رہا کہ مولا کس لیے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں، اپنے اپنے کاروباروں کی فکر ہے، اپنی اپنی زندگی کی فکر ہے۔ یہ ہماری آج کی کہانی بھی یہی ہے، ہم سب اپنی دنیا میں غرق ہیں، ہمیں نہیں پتا زہرا کا لال 1200 سال سے کیوں غائب ہے، وہ کس تہنائیوں کا شکار ہے، وہ کس ہدف کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے کیا کرنا تھا اور کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم تو اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، وہ بھی اپنی دنیا میں مست تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کارواں کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ کیوں آ رہا ہے، اسے اپنی دنیا عزیز تھی۔ توجہ چاہوں، اب مولا نے کہا عبداللہ موتی ٹھیک ہے، مجھے لے چل اس کنویں کے پاس، اس کنویں کے پاس لے چل کہ جس کا پانی میٹھا نہیں ہے۔ جب وہ لے گیا، امام اس کنویں کے پاس آئے، امام کی نگاہ اس کنویں پہ پڑی، کہا عبداللہ موتی اب اس کا پانی چکھ، صرف نگاہ حسین ہی کافی ہے، اب پانی چکھ۔ جب اس نے پانی چکھا تو وہ شیریں میٹھا پانی، کہنے لگا مولا آپ پر میری جان قربان ہو، آپ کی نگاہ نے تلخ پانی کو شیریں کر دیا۔ مولا نے کہا تیرا کام ختم ہو گیا، کوئی اور کام ہے؟ کہنے لگا مولا بس یہی۔ اس نے کہا مولا میرے لیے کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیں، توجہ، میرے لیے کوئی خدمت ہو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کوئی مال چاہیے، کوئی چیز چاہیے، اپنے غلام آپ کے حوالے کر دوں، میرے پاس بہترین نسل کے گھوڑے ہیں وہ آپ کو دے دوں۔ امام نے کہا عبداللہ تجھے پتا ہے میں کیوں مدینہ سے نکلا ہوں؟ کہنے لگا پتا ہے۔ امام نے فرمایا تو یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے جو تو دے رہا ہے، مجھے تو چاہیے عبداللہ، مجھے تو چاہیے، مجھے ناصر چاہیے، مجھے اپنے شیعہ چاہیے کہ جن کو مولا کی فکر ہو، جو اپنی فکروں کو مولا کی فکروں پہ قربان کرے، جو اپنی پریشانیوں کو زمانے کے امام کی پریشانیوں پہ قربان کرے۔ کہنے لگا مولا ابھی فصلوں کو کاٹنے کا زمانہ ہے، میں بڑا مصروف ہوں، میرے بڑے مسئلے ہیں، کاروبار پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھیلا ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں آ سکتا، باقی جو لینا ہے لے لو۔ امام نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، یہ کہانی اس دور کی نہیں ہے، وہ بدبخت
عبداللہ مدین اسے بدبخت کہوں گا کہ جس کے پاس حسین چل کے آیا. اتنا بدبخت کوئی آدمی، کوئی اتنا بدبخت ہو سکتا ہے کہ زمانے کا امام چل کے آیا اور اس زبان سے بھی کہہ دیا تو چاہیے. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کبھی سوچا ہے مہدی کتنی دفعہ تمہارے گھر آیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مہدی وہی رہے گا جہاں شیعہ رہیں گے، انہی کی گلیوں میں قدم اٹھائے گا، انہی کے گھروں میں داخل ہوگا. غیبت میں مولا نے کہاں جانا؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ امام ہمارے پاس بھی چل کے آئے ہوں گے، لیکن جب دیکھتے ہوں گے ان سب کو اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی دنیا میں غرق ہے اور اپنی اپنی دنیا میں مست ہے. مولا واپس چلے گئے. حسین نے کہا عبداللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو خود دنیا کے خزانوں کا مالک ہوں. تو یہ حقیر سی چیزیں مجھے پیش کر رہا صلوات پڑھیں محمد. امام نے کہا میں تو خود خزانوں کا مالک ہوں، میں تو جس چیز کو نگاہ کروں وہ سونے میں جواہرات میں تبدیل ہو جائے گا. تو مجھے مال و دولت دے، مجھے تیرا وجود چاہیے. اگر یہ نہیں تو ٹھیک ہے، خدا حافظ. یہ ہے بدبختی، یہ ہے بدبختی. خدا نہ کرے مہدی کا قدم ہمارے گھر میں پڑے اور ہم سے مایوس ہو جائے. میں کہتا ہوں انسان کی بدبختی سے بڑھ کر کیا ہے کہ زمانے کا امام اس سے مایوس ہو جائے. حالانکہ زمانے کے امام سے بڑھ کر محبت کرنے والی کوئی ذات نہیں، کوئی ذات نہیں جو اپنی امت سے محبت کرے. اس لیے تو کہا جاتا ہے امام کی معرفت پیدا کرے. 8ویں مولا سے پوچھا گیا امام کی محبت امت سے، تو میرے مولا نے فرمایا ایک ماں جو اپنے شیرخوار بچے سے محبت کرتی ہے، ایک ماں جو دودھ پینے والے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ امام اپنی امت سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ. ماں باپ کی محبت کا تو انسان اندازہ نہیں نہ کر سکتا. ماں کی محبت اس کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. جیسے کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے مکہ تک کندھوں پر بٹھا کر سفر کیا اور اسے حج کروایا. اور ایک زمانے کے ولی سے پوچھا آیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے پتا ہے تیری ماں نے پیدا کرتے وقت جو درد جھلے تھے ان میں سے ایک درد کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں اپنے عزیز جوانوں بچوں کو کہوں گا ماں باپ کی قدر و قیمت جانیں. کیونکہ درمیان میں موضوع آ گیا، بعض دفعہ لوگ یہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ آج کل کے بچے جوان تھوڑے سے لاپرواہ ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں. میرے عزیزوں، ماں باپ کی قدر و قیمت ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے عرفاء بتاتے ہیں جو شخص ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے اس کی قبر کبھی بھی نورانی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اور میں یہ ذمہ داری سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ. سید عید اللہ جمال گل پیغامی بہت بڑی ہستی گزری، ان کا ذکر ہے ہماری کتابوں میں. اللہ نے انہیں برزخی آنکھیں دی تھی، بہت نیک اور پاکیزہ تھے. خدا نے صاحب کرامات بنایا تھا، بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے جسے عام آدمی نہیں دیکھتا تھا. توجہ چاہتا. انہیں ایک دفعہ بلایا گیا اصفہان
ایک جوان فوت ہوا ہے تو آپ تشریف لائیے اس کی تلقین پڑھیں، تلقین پڑھیں۔ اب جوان کو قبر میں رکھا گیا، لحد میں رکھا گیا۔ ایت اللہ جمال گل پیغامی کہتے ہیں میں بھی لحد میں اترا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ لحد میں اترا اور میں نے تلقین شروع کی۔ آپ کو پتہ ہے تلقین میں عالم دین کیا کہتا ہے؟ اسمع و افہم یا فلاں ابن، یہ وقت سب پہ آنا والا ہے، یہ وقت سب پہ آنے والا ہے۔ ایت اللہ جمال گل پیغامی کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا اسمع و افہم یا فلاں ابن فلاں، تو میں نے اپنی برزخی آنکھ سے دیکھا اس جوان کو میری بات ہی نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں سن رہا۔ وہ حیرت، اس کی روح حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ اور اس کی قبر شیطانوں سے بھری ہوئی تھی جو ناچ رہے تھے خوشی سے۔ انہوں نے پھر کہا اسمع و افہم، لیکن اس نے اشارہ کیا مجھے نہیں سن رہا تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ قبر سے باہر آئے، انہوں نے کہا اس کے ماں باپ کہاں؟ دیکھا ایک خاتون رو رہی ہے، ایک بوڑھی خاتون، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی ہے، دونوں رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ کا ہی فرزند ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا بچہ تھا، نیک بچہ تھا، اہل نماز، اہل عزاداری۔ پھر بس کہنے لگے ایک نقص تھا، بے ادب تھا، بے ادب تھا۔ خدا نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اپنی عبادت کے بعد والدین کے سامنے اف نہیں کرنی، اپنی بندگی کے بعد احترام مانگا ہے والدین کا۔ انہوں نے کہا بے ادب تھا، اونچی آواز سے کبھی کبھی ہمیں ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ اور اس کے باپ نے کہا ایک دفعہ میں لوگوں میں بیٹھا تھا، میں نے کوئی بات کی تو بچے نے اٹھ کے کہا آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا، بات یہ نہیں یہ ہے۔ اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ خدا نہ کرے ماں باپ کا دل بچوں کی وجہ سے ٹوٹے۔ اللہ۔ اب جب یہ ماجرا انہوں نے سنایا تو ایت اللہ نے کہا اب ان باتوں کا وقت گزر گیا، بچے پر عذاب نازل ہونے والا ہے، آپ معاف کر دیں۔ ماں باپ نے معاف۔ اب ماں باپ کی محبت دیکھیں، انہوں نے کہا ہم نے معاف کر دیا، خدایا ہم نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دیا۔ اب ایت اللہ دوبارہ اترے، توجہ چاہوں گا، دوبارہ لہر میں اترے۔ اب انہوں نے دوبارہ تلقین پڑھنی شروع کی، اور جب کہا نا اسمع و افہم یا فلاں ابن فلاں، تو دیکھا وہ بچہ بھی، وہ جوان بھی ساتھ ساتھ تلقین پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس کو آواز بھی آ رہی تھی اور چہرے پہ نور بھی آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب شیطان قبر سے بھاگ گئے اور جوان نے ساتھ ساتھ تلقین کو پڑھنا شروع کیا اور شکریہ ادا کیا ایت اللہ کا کہ میری مشکل کو حل کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امیر المومنین قبر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا جمال الدین تو نے اپنا کام کر دیا، اب اس کے بعد میں جانوں یہ جوان جانتا۔ اگر چاہتے ہو قبر میں حیدر کرار کا دیدار نصیب ہو، اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑنا میرے بچوں جوانوں، بلکہ ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی کوئی مشکل حل نہ ہو، کوئی مشکل، کسی ایسی مشکل میں پھنس گیا، حل نہیں ہو رہی، ماں باپ اگر زندہ ہوں ان سے دعا کروائے، خدا ان کی دعاؤں کو بچوں کے حق میں مستجاب کرتا ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، وفات پا چکے ہوں، اگر کسی مشکل میں تو پھنس گیا ہے، چاہے وہ مشکل مالی ہے، چاہے وہ مشکل روحانی ہے، کوئی ایسا گناہ ہے جس میں تو پھنس گیا ہے، نکل نہیں رہا۔ ہمارے بزرگان کہتے ہیں 40 ہفتے ہر شب جمعہ اندھیرے سے پہلے یا جمعہ کی صبح کو اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس جائیں،
ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس سے کہیں میرے والد میری والدہ میرے لیے دعا کریں، اس مشکل میں پھنسا ہوں، بس یہ 40 دفعہ تو جا، تیری ہر مشکل دور۔ میرے عزیزو، ماں باپ کی قدر کریں۔ تو عرض یہ کرنا تھا، ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی محبت 8ویں مولا کا فرمان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب میں صرف اشارہ کروں گا، مسائل نہیں پڑھ رہا، اشارہ کروں گا، شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، جب میرے مولا گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے اور جب ان ملعونوں نے گھیرا باندھ کے کسی نے تیر کسی نے پتھر مولا حسین سے جب ظلم ہو رہا تھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ کون جا کے سر حسین کو تن سے جدا کرے۔ میں توجہ چاہوں گا، عمر ابن سعد نے ارادہ کیا اس ملعون نے کہ میں جاؤں اور سر کو تن سے جدا کروں۔ جب یہ آیا نا نزدیک تو سید الشہداء نے اس کو دیکھا، کہا عمر ابن سعد تو یہ کام نہ کر، تو میرا قاتل نہ بن، یہ گناہ نہ لے تو بہتر ہے۔ عمر ابن سعد یہ گناہ تو اپنے ذمہ نہ لے بہتر ہے، کیونکہ میرے قتل کا عذاب بہت بڑا ہے، میں نہیں چاہتا تو یہ عذاب جھیلے۔ حسین یہ دشمن ہے تیرا عمر ابن سعد، اور تجھے اس کے عذاب کی فکر ہے۔ حسین یہی کہے گے میں تو ساری امت کا امام ہوں، میں تو گناہ گاروں کا بھی امام ہوں۔ امام حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کا بھی امام ہوتا ہے، اس کی آخری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا گناہ نہ کرے۔ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اپنے قاتل پر بھی رحم ہو رہا ہے۔ عمر ابن سعد تو دشمن ہے میرا، تو نے بڑے گناہ کیے، لیکن تجھے نہیں پتا جہنم میں میرا سر کو جدا کرنے والے کا عذاب کیا ہے، تو یہ عذاب نہ دے۔ عمر ابن سعد فوراً پیچھے ہٹ گیا، فوراً پیچھے ہٹ گیا، اور جب وہ شبر آگے بڑھا تو میرے مولا نے کہا ہاں یہ برس زدہ کتا وہی ہے کہ جس کی خبر میرے نانا نے دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اماموں کی محبت کا اندازہ کریں، اماموں کی محبت کا، اپنے دشمنوں سے بھی محبت بھائی مانا وہ نہیں چاہتے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یہی ابن زیاد جب اس کے پیچھے مختار کی فوج لگی تھی، یہ تاریخ کے واقعات ہیں، جب مختار کی فوج لگی تھی اور یہ اکیلا ہو گیا اور چھپتا چھپاتا صحراؤں میں ایک خیمہ میں پہنچا جہاں سید سجاد بیٹھے ہوئے، سید سجاد تشریف فرما تھے، کہیں وہ آ رہے تھے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تو راستے میں تھے۔ اب ابن زیاد نے یہ سوچا کہ شاید یہ مجھے نہیں پہچانتے، چونکہ ٹائم کافی گزر گیا تھا، پیاسا تھا، آل محمد کا کرم دیکھیں، ابن زیاد پیاس سے مر رہا تھا، اور ادھر گھرانہ قریب گھرانہ تھا سید سجاد کا، خیمہ میں آیا، آ کے پانی مانگا، سید سجاد نے پانی دیا، پھر مانگا، پھر دیا، تیسری دفعہ پانی مانگا، مولا نے پھر اسے پلایا، پانی پی کے جب جان آ گئی تو کہنے لگا شاید آپ نے نہیں مجھے پہچانا ورنہ مجھے پانی نہ دیتے۔ سید سجاد فرماتے ہیں بھلا کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ تو وہی ہے کہ میرے بابا کا سر پڑا تھا اور تو توہین کر رہا ہے۔ کہنے لگا تو پھر پانی کیوں دیا؟ کہا یہ تم ملعونوں کی صفتیں ہیں، یہ کریم گھرانوں کی صفت ہے، ہم صحیح ہیں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، یہ صرف واقعات میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں، کوئی مسائل پڑھنا مقصود نہیں ہے کہ آل محمد کو پہچانو، اماموں کی معرفت پیدا کرو۔ امام صرف شیعوں کا تھوڑا ہے، ہاں ہم اپنے امام پہ عقیدہ رکھتے ہیں، امام تو پوری دنیا کا ہے، حتیٰ اپنے دشمنوں کا بھی ہے، امام تو گناہ گاروں کا بھی ہے۔ امام تو چاہتا ہے اللہ کی مخلوق ہدایت پائے، چاہے اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، امام تو چاہتا ہے کہ وہ مزید گناہ نہ کرے۔ امام اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی
ظلمتوں کے گھڑوں سے نکال کر خدا کے نورانی جلووں کی طرف لے جائے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل. لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ امام کے پاس خود جانا ہوگا. امام نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی توجہ چاہوں گا، فرمایا یا علی انتا بے منزلت الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبہ کی مانند ہے. توجہ ہے، علی تو میری امت میں کعبہ کی مانند ہے. تو ہوتا ولا تاتی، کعبہ جاتا نہیں ہے، کعبہ کے پاس آتے ہیں. امام خود نہیں جاتے ہیں، اماموں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. معرفت یہی ہے کہ اپنے امام تک پہنچ. کعبہ جو ہے وہ اپنا حج، اپنی نمازیں پڑھوانے کے لیے خود لوگوں کے پاس نہیں جاتا. لوگ جاتے ہیں کعبہ کے پاس حج کرنے، سجدے دینے. کعبہ وہ ہے جہاں لوگ سر جھکاتے ہیں، امام وہ ہے جہاں لوگ دل جھکاتے ہیں. اماموں کے آگے دل جھکاؤ تاکہ تمہارے دل یقین سے بھرے، معرفت سے بھرے. میرے مولا نے، میرے وقت کے پیغمبر نے کتنا خوبصورت بیان دیا، علی تو کعبہ کی مانند ہے. بعض دفعہ ہمارے جوان یہ سوال علماء سے کرتے ہیں، اور ہمارے دیگر جو مکاتب کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ علی نے قیام کیوں نہیں کیا. بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، مولا علی اٹھتے قیام کرتے. اور وہ ہمارے دوسرے بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر علی کا حق تھا تو پھر خاموش کیوں رہے، اٹھتے اور قیام کرتے. یہ بات تو سنی ہے نا آپ لوگ، یہ میڈیا پر بھی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے. بھئی اگر علی کا حق تھا تو اٹھتے، شیر خدا تھے علی، اگر اٹھتے تو کوئی ان کے آگے نہ ٹھہر سکتا. اور جس نے در خیبر اکھاڑا ہو وہ اپنا حق کیوں نہیں لیا. یہ باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے. یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پوری نہیں پڑھی، اس کا ایک ٹکڑا پڑا ہے. اور یہ حدیث ہماری سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ نبی نے کیا کہا تھا، علی تو کعبہ ہے، کعبہ جاتا نہیں ہے، کعبہ کے پاس آتے ہیں. اگر میرے بعد انہوں نے تیرا حق دیا اور حق دینے کے لیے تیرے پاس آئے تو قبول کر لینا، اور اگر انہوں نے تیرا تجھے حق نہ دیا تو حق لینے کے لیے ان کے پاس نہ جانا. تو کعبہ ہے، تو کعبہ کی طرح اپنی جگہ رہنا، یہ خود حق دینے کے لیے تیرے پاس ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات. تو کعبہ ہے، کعبہ نہیں کسی کے پاس جاتا. کعبہ سجدے کروانے کے لیے نہیں جاتا، کعبہ کے پاس جایا جاتا ہے سجدے کرنے کے لیے. علی تو کعبہ کی مانند رہنا، تو نے نہیں جانا ان کے پیچھے. جب یہ خود آئے اس وقت ان سے قبول کر لیں. اور ایسا ہی میرے مولا کے پاس جب یہ خود چل کے آئے خلیفہ سوم کے بعد کہ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا یا علی، اب تیرے بغیر گزارا نہیں، تو مولا نے دے دیا. اور ایسی حکومت کی، یہ جو 4 سال اور کچھ ماہ کی حکومت تھی، ایسی حکومت کی کہ خود اصحاب کرام کون پڑے کہ بڑے عرصے کے بعد رسول اللہ کا زمانہ یاد آیا. یہ وہ 4 سال اور کچھ دور کی حکومت تھی جس سے دنیا علی کی عاشق ہوئی. یہ جو عدل علی نکلا ہے یہ اسی حکومت سے تو نکلا ہے. آج اگر لفظ عدل کوئی معنی رکھتا ہے تو یہ میرے مولا کی 4 سالہ حکومت کا نتیجہ ہے. ایسے عدل کے مظاہرے میرے مولا نے کیے، ایسی مثالیں قائم. انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں اس موضوع میں داخل ہوں گا عدالت عدلی کے. صرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ امام کعبہ کی مانند ہوتا ہے. کعبہ کے پاس جایا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، سفر کیے جاتے ہیں، خرچ کیا جاتا ہے،
پھر کعبہ کی طرف۔ معرفت ایسے نہیں ملتی، خرچ کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو پہنچ وہاں تک، پھر جس طرح کعبے کے پاس تو پہنچے گا خدا تجھے اسی طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی تو نے جنم لیا۔ اب تو امام کے پاس پہنچ تو صحیح، تجھے حبیب کا غلام بنا دے گا، تجھے عباس کا غلام بنا دے گا۔ وہاں پتہ چلے گا نا معرفت کسے کہتے ہیں، کمال کسے کہتے ہیں۔ وہ جو ہمارے مولا نے بڑا مشہور فرمان ہے کہ لوگ سونے چاندی کی مانند ہوتے ہیں مگر انہیں کوئی تراشنے والا نہیں ہوتا، اور پھر یہ پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کو ڈھونڈ، ایمان تجھے اس طرح تراشے گا جیسے سونارا سونے کو تراشے گا۔ تجھے وہ خوبصورتیاں، وہ جمال جو اللہ نے تیری رکھا ہے وہ ایمان کے فیض سے ملے گا۔ اللہ ہم سب کو سچی معرفت اپنے اماموں کی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ۔ اب چونکہ یہ حدیث کعبہ والی چل پڑی ہے، بس ایک دو اور اس کے جملے۔ کعبے کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرے، پاک لباس پہنے، ساری شرائط نماز کی پوری کرے، مجھے خود بتاؤ اگر کعبہ کی طرف پشت کر لے اس کی نماز ہو جائے نہیں ہوگی؟ میری بات پہ پہنچ گئے بھائی؟ یہ جو پتھروں کا بنا کعبہ ہے جسے ابراہیم نے بنایا تھا، انسانی ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، اس کی طرف تو پشت کریں تو نماز نہیں ہوتی، اور جس کو اللہ نے کعبہ بنایا اس کی طرف پشت کر کے تو کہاں جا رہا؟ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہاں بھی حدیث سے ہمارے سرور کائنات کا بڑا مشہور فرمان فرماتے ہیں، علی اگر کسی کو عمر نو نصیب ہو اور شب و روز عبادت کرے، شب و روز، اور بہت پہاڑ جتنا سونا ہو اس کے پاس جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور 1000 حج کرے، اور صفا مروہ کے درمیان عبادت کرتا ہوا قتل ہو جائے، یا علی ان لم یوالیکا لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر اس کے اندر تیری ولایت نہ ہو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ مانگ کے پائیے کج نہیں ہوگا، لوٹ کے کھائیے رج نہیں ہوگا، بنا ہوگا عجیب بندہ کعبے جاوے پہنڈا ہی ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ امام کعبہ کی مانند ہے، امام تک پہنچنا چاہیے، منبع فیض کو ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر فیض ملتا ہے۔ اپنے زمانے کے علی کو ڈھونڈو، علی تک پہنچو، یہ علی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، توجہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ اگر نظر کے حوالے سے دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ والد کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی المصحف، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ دنیا میں ایک ایسی ذات ہے جس میں اللہ نے یہ ساری چیزیں جمع کر دی، ایک ایسی ذات ہے، وہ کون سی ہے؟ ابھی یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تم بھی کعبہ۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ والد کو دیکھنا عبادت ہے، سرکار فرماتے ہیں انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔
عالم کو دیکھنا عبادت ہے. سرکار فرماتے ہیں اقزام ولی، میرے بعد اگر کوئی عالم اور دانا ہے تو ولی ہے. تو اگر تم کعبے کو دیکھے گا تو قرآن کو نہیں دیکھ رہا، اگر قرآن کو دیکھ رہا ہے تو والد کو نہیں دیکھ رہا. اگر چاہتا ہے یہ چاروں ثواب ایک جگہ لے لے تو وہ پھر علی کی ذات ہے جس میں چاروں چیزیں اللہ نے یکجا کی. النظر الی وجہ علی عبادت. چہرہ علی کو دیکھے گا، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب، کعبہ کو دیکھنے کا بھی ثواب، باغ کو دیکھنے کا بھی ثواب، عالم کو دیکھنے کا بھی ثواب. میرے عزیزو، امام منبع فیض ہے، آج بھی علی ہے. وہ علی تو ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ رہے. معرفت، وہ جو میں نے حدیث معرفت آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہی ہے کہ زمانے کے علی کو پہچان، علی تک پہنچو. آج امام ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ منتظر ہیں تو کب ارادہ کرتا ہے. سینکڑوں واقعات، میں ایک ایک کر کے واقعہ سنانا شروع کروں تو کتابیں تو بھری پڑی ہیں. ہمارے ہر لمحوں میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. زمانے کے ایمان پر یقین پیدا کر رہے ہیں. اللہ نے ہر دور میں علی جیسا ایمان دیا. آج حضرت بقیت اللہ موجود ہیں، وہی ساری صفات. کسی نے پوچھا 12ویں امام کے حوالے سے کہ کن کی سیرت پہ چلیں گے؟ میرے مولا کا جواب آیا، اسیرو بسیرت جدی علی ابن ابی طالب. دنیا جب مہدی کو ظہور کرتا دیکھے گی تو دیکھے گی حیدر کرار کا زمانہ شروع ہو گیا. وہی علی کی صفات دوبارہ آئیں گی. صرف جس طرح اس علی کو ناصروں کی ضرورت تھی، آج کے علی کو بھی ناصروں کی ضرورت ہے. اور امام کی بہترین نصرت اعیننی بالبر تقوی، تقوی کے ساتھ اپنے امام کی مدد کر، گناہوں کو چھوڑ کر امام کی مدد کر. جتنا گناہوں سے دور ہوگا اتنا پاکوں کے قریب. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہستیاں کربلا میں جمع ہوئی تھیں میرے مولا کے گرد، یہ 72 تن، بلکہ 100 سے زیادہ تھے. وہ شہید جو ہے وہ 72 تن ہیں. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ. بہت سارے لوگ ساتھ ملے اور جدا ہو گئے. بہت سارے لوگ جو راستے میں ساتھ ملے لیکن ان کے اپنے اپنے نفع، اپنے اپنے ذہن تھے. جب دیکھا نا یہ شہادت کا سفر ہے، چھوڑتے چلے گئے. یہی خالص چنے ہوئے لوگ تھے جو باقی رہے. یہ وہی لوگ تھے کہ جن کو میرے مولا نے جب شب عاشور امتحان دیا، بڑا سخت امتحان تھا. اس امتحان کے بعد جب انہوں نے اپنی وفاداری امام کے ساتھ ثابت کی، اس زمانے میں کہ جب میرے مولا کہہ رہے تھے میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں تو چلے جاؤ، تو یہ کہہ رہے تھے کہ حسین تجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو موت سے نہ ڈرا، یہ 1000 زندگیاں تجھ پہ قربان. یہی حبیب جن کا ذکر قبلہ فرما رہے تھے. جب حبیب کو میرے مولا نے کہا تو چلا جا، میری بہنوں اور بچیوں کو بھی ساتھ لے جائے. اس نے کہا حسین میں چلا تو جاؤں، تیرا حکم ہے، لیکن یہ بتا روزے قیامت جب زہرا پوچھے گی بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ کے آئے. اللہ یہ ہستیاں تھیں جو جمع تھیں. اس لیے میرے مولا نے شب عاشور جب ان کا امتحان دیا نا، اس کے بعد کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پر میرا سلام. انسان کا کتنا مقام بڑھ سکتا ہے میرے عزیزو. انسان ہم جیسا معمولی انسان اس دنیا میں یہ مقام پا سکتا ہے کہ حسین جیسا امام اسے سلام کرے. اللہ آج بھی میرے جوان بھائیوں بچوں اپنے آپ کو مہدی کے سلام کے قابل کر. آج کا حسین بھی اسی کا منتظر ہے. کاش ایک امتحان ہوا ہوتا شب عاشور، یہ تو حسین کا امتحان تھا. ایک امتحان میری بیوی نے بھی
جب مولا حسین گئے نا بی بی کے پاس تو دروازے پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا حسین مجھے یہ بتا کل بہت بڑا حملہ ہوگا اتنی فوجیں جمع ہیں تیرے یہ چند ساتھی اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے تجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں بس یہ بات ہمارے بعض مقاتل کہتے ہیں حبیب کے کان میں پڑی بعض کہتے ہیں یہ بات غیر کے کان میں پڑی لیکن حبیب والی بات کو ہم زیادہ بہت بڑی بات کریں حبیب نے جب یہ سنا فوراً اس نے کہا وہ میرے سارے ساتھیوں دوبارہ جمع ہو جاؤ حسین کے امتحان میں تو کامیاب ہو گئے اب زینب کے دل کو بھی تسلی دینی ہے سارے اکٹھے ہو گئے اب بی بی زینب کے خیمہ کے آگے سارے کھڑے ہیں اور سب نے اپنی تلواریں نکالی اپنی گردنوں پہ رکھ دی کہا زینب آقا زادی ایک دفعہ ہمیں دیکھ تو صحیح اگر ہماری وفا پہ یقین نہیں ابھی اپنا سر کاٹ کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دے یہ عظمتیں تھیں عجیب شب تھی انسان سوچتا ہے اس شب کے بارے میں واقعا شب وفا شب اخلاص شب معرفت یہ سب کچھ اسی شب سے ہمیں ملا میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے یہ جملہ کہوں گا عجیب وہ مائیں تھی جو اس شب اپنے بچوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی میرا سلام ہو ان ماؤں پر ماں جو اپنے بچوں اور جوانوں کو سینے سے لگاتی ہے کہ انہیں کچھ نہ پہنچے انہیں کوئی خطرہ نہ ہو وہ کیسی ماں تھی جو اپنے جوان کو کہہ رہی تھی کل اکبر سے پہلے حسین پہ قربان ہونا اور یہ وہ مائیں تھی جب تک کسی کا بچہ قربان نہیں ہوتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا اور جب اس کا جوان قربان ہو جاتا اس کے چہرے پہ سکون ہو جاتا ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام اجر و اللہ ایک ماں تھی ان کے اندر جو اپنے 2 بیٹوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی تم جعفر طیار کے پوتے ہو علی حیدر قرار کے نواسے ہو اور میرے شیرو کل میرے بھائی پہ قربان ہونا میں نے تمہیں صدقہ کر دیا ہے بھائی پہ اجر و اللہ یہ وہ ماں تھی کہ جس کی نسل ساری ختم ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اور محمد کی مہزائدہ کہتے ہیں جب عاشور شروع ہوئی نا جب اکبر بھی چلے گئے بی بی نے بلایا اور محمد کو اور محمد میرا اکبر چلا گیا تم ابھی زندہ ہو میں نے تمہیں کہا تھا بھائی پہ قربان ہونا کہا ماں ہم جب بھی جاتے ہیں ماموں کے پاس اجازت مانگتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر ماموں رونا شروع کر دے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہم کیسے اجازت دیں اجر ابھی بھی نے حضرت عباس کو بلایا کہا عباس میری بات سن عباس پہنچے جی آقا ذاتی یہ مولا عباس کا ان کی عظمت تھی بڑی حسرت تھی زینب کے دل میں کہ عباس ایک دفعہ مجھے بہن کہہ دے ساری عمر صرف کہا آقا ذاتی میری سیدہ وہ تو کہتی تھی بھائی عباس یہ نہیں کہتے عباس ایک دفعہ چھوٹے سے تھے بہنیں جس طرح بھائی کو اٹھا کے پیار کر رہی تھی بھائی پہ کر رہی تھی عباس کے منہ سے بھی نکلا بہن ام البنین نے عباس کو لیا کہا آج کے بعد بہن نہیں کہنا یہ تمہارے بہن بھائی نہیں ہے یہ مالک ہے یہ آقا ہے تجھے نہیں پتا تم کبھی ذاتی کا بیٹا جی آقا ذاتی کہا میرے بھائی کو حسین کو کہو تجھے میرے حق کا واسطہ زینب کہہ رہی ہے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کی قربانی قبول کر اب جب مولا کو یہ پیغام پہنچا اب مولا آئے کہنے لگے زینب بہن مجھے یہ بتا
عبداللہ راضی بھی ہے یا نہیں؟ کہا بھائی اگر عبداللہ راضی نہ ہوتا تو ان کو میرے سپرد کیوں کرتا؟ وہ تو بیمار تھا. اس نے کہا اگر میں صحیح و سالم ہوتا میں تیرے ساتھ جاتا، لیکن تو میرے بچوں کو لے جا. اگر کبھی میرے بھائی پر کوئی مشکل آئے میری طرف سے عمر محمد کو قربان کر دینا. اجرکم اللہ، اجرکم. اب یہ بچے تھے. مقتل یہ کہتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ایک کو عباس نے اٹھا کر گھوڑے پہ سوار کیا، ایک کو حسین نے اٹھایا، خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. اجرکم اللہ. اب یہ روانہ ہوئے اور محمد روانہ ہوئے، لیکن دونوں بھائی آپس میں بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ماں نے رات ایک وصیت کی تھی. دونوں وصیت کیا کی تھی؟ میرے بچوں اگر کبھی میدان میں لڑتے لڑتے شط فرات تک پہنچ جاؤ، اگر دریا تک پہنچ جاؤ، خبردار پانی نہیں پینا کیونکہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں. تمہارا ماموں بھی پیاسا ہے، علی اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے. آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں پینا، ماں کی وصیت تھی. اور پھر ایک پروگرام بھی بنا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ایک دائیں طرف سے حملہ کرے ایک بائیں طرف سے. حملہ کرتے کرتے لشکر کے وسط میں جو عمر ابن سعد کا خیمہ ہے اس میں حملہ کریں گے، ماموں کے دشمن کو فنار کریں گے. اب دونوں بچوں نے حملہ شروع کر دیا. ہے تو بچے تھے لیکن شیر خدا کے بیٹے تھے، عباس کے تربیت یافتہ تھے. کہتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگائے، سوار اور پیادہ لاشوں کے ڈھیر لگاتے لگاتے خیمہ کے پاس پہنچے جہاں عمر ابن سعد کا خیمہ تھا. وہ ملعون باہر نکلا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تم ان کو بچے نہ سمجھو، یہ علی کی نسل ہے، مل کر حملہ کرو. اب تیروں کی بارش شروع ہوگی. اب کوئی گرز مار رہا ہے، کوئی تلوار کے وار کر رہا ہے. ایک بچے کو گرز لگا، زمین پہ گرا، ایک کو تلوار لگی. اجرکم اللہ، اجرکم. وہ جس کو گرز لگا وہ تو موقع پہ شہید ہو، جسے تلوار لگی بس گرتے ہوئے کہا ماموں ہماری مدد کو پہنچے. حسین آئے، بڑی صورت سے پہنچے، بچے کا سر گود میں رکھا. کہنے لگے، وہ بچہ کہنے لگا ماموں حسین ہماری ماں کو ہمارا سلام دینا اور اسے بتانا فرات کے کنارے پہنچے تھے لیکن پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ، اجر. اب امام نے دونوں کے لاشیں اٹھائے لے آئے جہاں سب کے لاشیں تھے. اب بیویوں نے گھیرا باندھ لی. اب ماتم شروع ہو گیا. وہاں حسین وہاں محمد وہاں عمر. ساری بیویاں آئیں، زینب نہیں آئی. ساری آئی، زینب نہیں آئی. مولا حسین سے بلایا کہ زینب کہاں ہے؟ ماں کو بلاؤ تاکہ بچوں کا دیدار کرے. آخری جب امام کا حکم ہوا اب بی بی آئی روئی نہیں بچوں کو دیکھ. صرف مقتل یہ کہتا ہے دونوں بچوں کے درمیان زینب بیٹھ گئی. ایک ہاتھ عوام کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا. یہ کہا اونو محمد میرا حسین تنہا رہ گیا، تم تو چلے گئے. ہائے میرا بھائی مظلوم، میرا کوئی اور بچہ نہیں جسے بھائی پہ قربان کرو. پھر بھی بچوں کو نہیں روئی ہو رہا تھا، بچوں پہ نہیں روئی، بھائی کی تنہائی پہ روئی، بھائی کی تنہائی پہ روئی. اب میں تھوڑا سا بس زیادہ ذہن نہیں دوں گا. کہتے ہیں 11 محرم کو جب سب سوار ہوئی بیویاں
ہر بیوی اپنے اپنے پیارے کی لاش پہ گئی، الوداع کیا، زینب نہیں گئی، اگر گئی تو صرف حسین کے لاشے سے بھائی سے ودا کیا۔ اب جب ناکہ پہ سوار ہوئی نا بی بی، ناکہ پہ سوار ہوئی، اب جب سب جا رہے تھے، اس وقت بی بی نے میدان میں ان دو بچوں کی لاشوں کو دیکھا، صرف دیکھ کر کہا، اون محمد تمہاری ماں جا رہی ہے، خدا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب کوفہ میں بی بی داخل ہوئی، کوفہ کے بازار چلتے چلتے اس جگہ سے گزری جہاں علی کی شاہی کا دور، جہاں علی بیٹھا کرتے، اس گھر سے جب گزری نا تو بابا یاد آئے۔ اس جگہ پہ میری بی بی نے کہا، بابا آپ کا حسین مارا گیا، اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا، سب کا نام لیا اور محمد کا نام نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کے اندر بی بی پہنچی، جب قیدوں سے رہائی ملی، جس دن قیدوں سے رہائی ملی تو سب بیویوں نے کہا، ہمارے سر واپس کریں، ہم اپنے پیارے عزیزوں کے سروں کو دیکھ کر ایک دفعہ ماتم کریں، ہم رونا چاہتے ہیں، ہم ودا کرنا چاہتے ہیں۔ اب سر آنے شروع ہو گئے، اب سر آنے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے میں چھوٹا سا بچے کا سر آیا جسے رباب نے اپنی جھولی میں اجرکم اللہ۔ اس کے بعد ایک سر ایسا آیا جسے نیزے پہ نہیں رکھا گیا تھا، تھیلے میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہر سر نیزے پہ آ رہا تھا، تھیلے میں رکھا ہوا تھا۔ کس کا سر تھا؟ وہ عباس کا سر تھا۔ کیوں تھیلے میں رکھا تھا؟ وہ ملعون کہتا ہے اس سر پر اتنے گرد مارے ہیں، نیزے پہ سواری کا قابل نہیں۔ ایک سر ایسا بھی آیا کہ جسے دیکھ کر ساری بیویاں کھڑی ہو گئی۔ بی بی زینب لبکی، یہ میرے ماں جائے حسین کا سر ہے، یہ مجھے دے دو۔ اور جب وہ دو سر آئے، پوچھنے والے نے پوچھا ان سروں کی وارث کون ہے؟ اب سب زینب کو دیکھ رہی ہے، بی بی نیچے دیکھ رہی ہے، کچھ نہ بولی۔ پھر اس نے کہا ان سروں کی کوئی وارث بھی ہے یا خیمہ میں جل کے مر گئی ہے؟ اب بی بی فضا نے کہا کیوں نہیں، میری آقا زینب کے لخت جگر دونوں سر لے لیے۔ بی بی فضا لے کے آئی، کہا آقا زادی بچوں کے سر آپ کیوں نہیں دے رہے؟ زینب نے بڑی زخمی آنکھ سے فضا کو دیکھا، کہا فضا تجھے پتہ نہیں ہے ہم آل رسول ہیں، جب صدقہ کر دیتے ہیں بس ختم کر رہا ہوں۔ جب یہ پہنچے مدینہ میں، جب مدینہ پہنچے دور سے جب نانا کا حرم دیکھا، زینب کی چیخیں نکل گئی۔ اب زینب نے مصیبت پڑھنی شروع کی، کہا نانا وہ حسین جسے گودوں میں کھلاتے تھے، جسے اپنے دوست پہ لے کر بازاروں میں چلتے تھے، میرے سامنے 70 قدم پر ذبح ہوتا رہا، میں دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ اب بی بی بنی ہاشم کے محلے میں داخل ہوئی، بنی ہاشم کے اندر ماتم تھا۔ اب عبداللہ کا پیغام آیا کہ زینب کو کہو گھر آئے۔ زینب کو کہو وہ گھر آئے، شوہر کا پیغام آیا۔ اب بی بی گھر کی طرف چلی جائے۔ وہ زینب جو کربلا میں نہیں روئی تھی، وہ زینب جو کوفہ میں نہیں روئی، وہ زینب جو شام میں نہیں روئی، جب گھر میں داخل ہوئی سامنے 2 جانماز چھوٹے چھوٹے لڑکے دیکھے۔ اب زینب کا صبر ختم ہو گیا،
اب جا نمازوں کو سینے سے لگایا، کہا اے محمد، اور محمد، اب تمہاری ماں اس گھر میں کیسے رہے جہاں تم نہ ہو؟ اب زینب رو رہی تھی، اتنے میں عبداللہ آیا، جناب عبداللہ آئے، زینب کو نہیں پہچان سکے، اور کوفہ شام کے سفروں میں زینب کی رنگت بدلتی تھی، اور بھائی بچوں کے قتل نے زینب پر بڑھاپا طاری کر دیا۔ عبداللہ آگے کہتا ہے، اے بوڑھی عورت، تو کون ہے جو میرے گھر میں بیٹھی رہ رہی ہے؟ اب جب بی بی نے عبداللہ کی آواز سنی، عبداللہ کی طرف رک کیا، عرب کے عورتوں کے رواج کے مطابق اپنے ہاتھ سر پہ باندھے، کہا عبداللہ پہچان، میں زینب ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ عبداللہ بھائی مارا گیا، عبداللہ اکبر مارا گیا، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ عبداللہ نے پتہ نہیں کیا دیکھا، زمین پہ گر گیا۔ زینب نے کہا، عبداللہ اور محمد کی شہادت ضبط نہیں ہو رہی، تحمل نہیں ہو رہی۔ پھر اٹھا، پھر گر پڑا، کہا اور محمد کی شہادت، تو باپ ہے میں سمجھتی ہوں، تجھ سے تحمل نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا، علی کی بیٹی، مجھے اور محمد کے قتل کا دکھ نہیں، وہ تو میں نے خود تیرے ہاتھ سپرد کیے۔ مجھے یہ بتا، تیرے بازو پر یہ نشان کیسے؟ تیرے بازو پر یہ نشان کیسے ہے؟ اب زینب نے کہا، عبداللہ تجھے کیا بتاؤں، کوفہ کے بازار، شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، بندے ہوئے ہاتھ، ظالموں کے تازیاں نے اللہ